آپ اکثر دیکھیں گے جو حاجی عمرہ پہ جاتے ہیں ان کو جو ہوٹل نیم لکھ کے دیا جاتا ہے اس کے ساتھ سلیش ڈال کے سملر لکھا جاتا ہے. یہ جو سملر والا پارٹ ہے اس میں کھیلا جاتا ہے. اس میں بہت بڑا مسئلہ فیس ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتی ہے. حاجی نے احرام پہنا ہوتا ہے, حاجی نے عمرے کی نیت کی ہوتی ہے, وہ ایک بہت لمبا سفر طے کر کے آیا ہوتا ہے, پھر اس کے اوپر عمرہ واجب ہوا ہوتا ہے. تو ان حالات میں حاجی روڈوں پہ نہیں بھاگ سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, میں عاصم رضا خان ورلڈ وائڈ وینچرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوں. آج کا ٹاپک ہمارا عمرہ سے ریلیونٹ ہے. عمرے کے متعلق وہ چیزیں جو حاجیوں کو وہاں پہ جو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, اور جس طرح کی مختلف ڈفرینٹ سروسز جو کہ مینشن کی جاتی ہیں ٹریول ایجنٹس کی طرف سے, اور بعد میں شاید وہ دی نہیں جاتی, تو اس کو لے کر حاجیوں کا رد عمل, ان کو کیا کرنا چاہیے اور اس سے وہ کیسے بچ سکتے ہیں, اس میں ہم یہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ناظرین, ہمیں پتہ ہے عمرہ ایک مذہبی ایک فعل ہے. اس پہ بڑی دنیا جو ہے مکہ مدینہ کا رخ کرتی ہے, جس میں مکہ میں عمرہ کرنے کے بعد وہ مدینہ روضہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر اور زیارات وغیرہ اور دوسری جگہوں کو بھی وزٹ کرتے ہیں. عمرہ کو لے کے بہت سارے مسائل حاجیوں کو فیس ہوتے ہیں, اور ان مسائل کو لے کر حاجی ظاہر ہے بہت زیادہ پریشان بھی ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے, اور اس پہ جا کر اتنا تنگ ہونا, اور ایک سخت قسم کی عبادت ہے جس میں تھوڑی مشکلات اور سختی بھی ہوتی ہے, اور اس میں پھر اس طرح کی مشکلات جو کہ حاجیوں کی مشکلات اور ان کی تکلیفات کو بڑھا دیتا ہے. میں کچھ اس پہ مسائل کو ہائی لائٹ کر کے ان کے حل تجویز کروں گا. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب حاجی اپنے لیے عمرہ پیکج کسی کمپنی سے لیتے ہیں تو اس میں اس کو ڈسٹنس بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ہوٹل ڈسٹنس اتنے ڈسٹنس پہ ہے, جو کہ 400 میٹر پہ ہے, 500 میٹر پہ ہے, 700 میٹر پہ ہے, یا پھر 1000 میٹر پہ. یہ شٹل سروس ہے. تو بیسیکلی اتنے ڈسٹنس کا نہ ہونا اور ایجنٹ کا ایک مس کمٹ کرنا, عمرہ آپریٹر کا پاکستان سے مس کمٹ کرنا, ان کے لیے مشکلات اور تکلیفات کو بڑھا دیتا ہے, جس میں ایگزیکٹ ڈسٹنس کا نہ بتانا. اس کے علاوہ ہوٹل نیمز, نام ہوٹل کے غلط بتانا, یا پھر جو ہوٹل نیمز ان کو لکھ کے دیے جاتے ہیں ان کے ہوٹل واؤچر کے اوپر, آپ اکثر دیکھیں گے جو حاجی عمرہ پہ جاتے ہیں ان کو جو ہوٹل نیم لکھ کے دیا جاتا ہے اس کے ساتھ سلیش ڈال کے سملر لکھا جاتا ہے. اب یہ جو سملر والا پارٹ ہے اس میں کھیلا جاتا ہے. اس میں وہ کل کو اگر کوئی حاجی کلیم کرتا ہے جی آپ نے جو ہوٹل مجھے لکھ کے دیا تھا یہ وہ نہیں تھا, تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے سملر لکھا تھا. اس کا یہ مطلب تھا کہ اگر یہ اویلیبل نہ ہوا تو اس سے سملر یعنی ملتا جلتا کوئی اور ہوٹل ہم آپ کو دے دیں گے. تو آپ جب بھی عمرہ پیکج لیں اپنے عمرہ آپریٹر سے کہیں کہ آپ اس میں سملر نہ لکھیں, بلکہ آپ جو ہوٹل مینشن کریں آپ وہی ہوٹل ہمیں دیں گے, اور ہم آپ سے وہی ہوٹل لیں گے. ڈسٹنس کے متعلق بھی آپ ان سے ضرور بات کریں کہ بھئی آپ جتنا ڈسٹنس ہمیں دیں گے, آپ لکھ کے دے رہے ہیں, یہ ڈسٹنس اتنا ہی ہونا چاہیے. اگر اتنا نہیں ہے تو آپ ہمیں جتنا ایگزیکٹ ہے وہ لکھ کے دیں. یا پھر جب آپ کو پیکج آفر کیا جاتا ہے عمرہ آپریٹر کی طرف سے, تو آپ اس کو گوگل پر چیک کریں اس کا ایگزیکٹ ڈسٹنس, کہ جو ہے حرم کی صحن کے اختتام سے وہ ہوٹل کتنے ایگزیکٹلی ڈسٹنس پر موجود ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب اس طرح کے مسائل حاجی فیس کرتا ہے تو جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ نارملی کانٹیکٹ میں نہیں آتا, وہاں سے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ آپ کا عمرہ آپریٹر ایسا ہو جس سے آپ کی بات ہوئی ہو, آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو, کہ آپ جب وہاں سے اس کے ساتھ کسی مشکل میں رابطہ کریں. اس کے علاوہ بھی 100 اور طرح کی مشکلات آ سکتی ہیں اور آ جاتی ہیں, تو اس میں وہ آپ کے لیے اویلیبل ہو, آپ کو جواب دے. آپ کو کوئی مشکل وہاں پہ آ رہی ہے تو وہ آپ کو حل ایگزیکٹلی حل کرا کر دے. اسی طرح سے ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے. اکثر اوقات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حاجی کچھ غلطیاں یوں کرتے ہیں کہ وہ حاجی جو کہ اپنی عمرہ کے جو سروسز ہیں مختلف ٹریول ایجنٹ سے پرچیز کرتے ہیں, جس میں وہ ٹکٹ کسی اور سے لیتے ہیں, ویزا وہ کسی اور سے لیتے ہیں, اور ہوٹل کسی اور سے لیتے ہیں. اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ فیس ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے
کہ بیسیکلی یہ سروسز جب ڈفرینٹ پرووائڈرس کی طرف سے ہوتی ہے تو دے آر ناٹ انٹر کنیکٹڈ ود ایچ ادر، یعنی کہ جو آپ جس سے ویزا اور ٹرانسپورٹ لیں گے تو وہ پھر اگر اس کا اپنا ہوٹل نہیں ہے، سیم شرکے سے نہیں ہے یا سیم کمپنی سے نہیں ہے، تو وہ حاجی کو کبھی بھی ہوٹل کے اوپر ایگزیکٹلی ڈراپ نہیں کرے گا، اور وہ اس کو ڈسٹنس پہ ڈراپ کرے گا، 1 کلومیٹر ڈسٹنس یا جتنا بھی ڈسٹنس پہ دور، یا ایک کامن پلیس پر کامن جگہ پہ لا کے وہ اتار دے گا اور وہاں سے گائیڈ کرے گا کہ آپ نے اپنے ہوٹل یہاں سے جانا ہے، جو کہ حاجی کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے۔ حاجی نے احرام پہنا ہوتا ہے، حاجی نے عمرے کی نیت کی ہوتی ہے، وہ ایک بہت لمبا سفر طے کر کے آیا ہوتا ہے، پہلے فلائٹ ہوتی ہے، اس کے بعد جدہ سے مکہ کا بس کا سفر ہوتا ہے، پھر اس کے پاس بہت زیادہ سامان ہوتا ہے، اس کے بیگز ہوتے ہیں، پھر اس کے اوپر عمرہ واجب ہوا ہوتا ہے۔ تو ان حالات میں حاجی روڈوں پہ نہیں بھاگ سکتا، ٹیکسیز کیبز نہیں پکڑ سکتا کہ وہ اپنا ہوٹل اب ڈھونڈے، ہوٹل میں جائے، وہاں پر سامان اپنا ڈراپ کرے، اس کے بعد وہ حرم پہنچے عمرے کی ادائیگی کے لیے، جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے سجیشن یہ ہے کہ آپ نے جب بھی لینا ہے پیکج کو توڑ کر نہیں لینا ہے، بلکہ اپنا پورا کمپلیٹ پیکج ایک ہی کمپنی اور ایک ہی پرووائڈر اور ایک اچھے عمرہ آپریٹر سے ہی لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس پہ اگر چھوٹے موٹے عمرہ آپریٹر سے آپ لیں گے تو آپ کو یہ مسائل کا سامنا پھر بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ کچھ بیسک مسائل ہیں جو کہ حاجیوں کو فیس ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری کمپنی ورلڈ وائڈ وینچرز پرائیویٹ لمیٹڈ، جو کہ ایک زوڈیگا گروپ آف کمپنیز میں سے ایک ہے، عمرہ سروسز پرووائڈ کرتی ہے۔ وی آر الحمدللہ گڈ سروس پرووائڈرز، کیونکہ ہمارے اچھے کانٹریکٹس ہیں سعودی میں اچھی کمپنیز کے ساتھ، اچھے شرکاز کے ساتھ، تو ہم یہ سروسز جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں تسلی بخش، الحمدللہ تسلی بخش یہ سروسز دیتے ہیں۔ آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں، اور انشاءاللہ تعالی جتنے بھی مسائل میں نے آج مینشن کیے ہیں، ریز کیے ہیں، ان کا سامنا آپ کو انشاءاللہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیں، آج کے لیے اتنا، اگلی دفعہ نیکسٹ ایک اور ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔